الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں مثنی مولا روم کا درس ہوتا ہے۔ تو دفتر ششم کے حکایت نمبر 15 سے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ ہائے ہوئی کردن پاسباں بعد از بردن وزد اسباب کارواں را، پیردار کا شور و واویلا کرنا بعد اس کے کہ چور قافلہ والوں کے اسباب اڑا کر لے گئے۔ پاسبان بود در یک کارواں، حارس مالو قماشی آمہاں، پاسباں شب خفت دزد اسباب برد، رخت بارا زیر ہر خاک فشرد، زود شب بیدار گشتہ کارواں، دید رفتہ اسب و سیم و اشترا، پاسبا در ہے او بک زدن، گرم گشتہ خود ہم وحد راہ زن، پس بدو گفتند کائے حارس بگو، تاچ شد این رخت و این اسباب کو، گفت آمدند اندر نقاب، رختہا بردند از پیشم شتاب، قوم گفتندش کہ اے چون تلی ریگ، پس چمی کردی چی اے مرداریگ، گفت من یک کس دم پیشا گرو، باسلاح و باشجاعت باشکو، گفت اگر در جنگم بودت امید، نار باعث تیز دن کی برجہید، گفت آدم کارد نمودم ہوتی، کی خمش پر نہ کشی مت بے دریغ، آزما از ترس من بستم دہاں، ای زما فریاد ہی ہائی فغاں، آزما بستا و مم کے دم زنم، ای زما چندہ کے خواہی می کنم، چونکہ عمرت برد دی و فاضحہ، بے نمک باشد عوض و فاتحہ، گرچہ باشد بے نمک اکنو چنی، ہست غفلت بے نمک ترزاں یقین، ہم چنا بے نمک بے نال میں نال نیز، کی ذلیلاں را نظر کن اے عزیز، قادری بے گاہ چی بودا بگاہ، از تو چیزیں فوت کے شد اے الہ، گفت لا تاسو علی ما فاتکم، کہ شود از قدرتش مطلوب گم، پیردار کا شور و واویلا کرنا بعد اس کے کہ چور قافلہ والوں کے اسباب اڑا کر لے گئے۔ کسی قافلے میں ایک پیردار تھا جو ان سرداروں کے مال و اسباب کا نگہباں تھا جو اس قافلے میں تھے۔ پیردار رات کو سو گیا، چور اسباب لے گیا اور سارا سامان مٹی کے نیچے دبا دیا۔ دن چڑھا اور وہ قافلے دار بیدار ہوئے تو اپنے سب گھوڑے، نقد، مال اور اونٹ گم پائے۔ اب پاسبان بھی ہائے ہائے کرنے اور چوب لگانے میں سرگرم ہوا، حالانکہ خود ہی راہزن تھا جس کی غفلت نے راہزنوں کو یہ موقع دیا۔ پس قافلے والے نے سے کہا، اے پہرےدار بتا تو یہ سامان کیا ہوا اور اسباب کہاں گیا؟ پہرےدار اپنی غفلت و نیند کی قصور کو چھپانے کے لیے جھوٹے بہانے تراشتا ہے۔ وہ بولا، چور نقاب پہنے ہوئے اور میرے سامنے جلدی جلدی اسباب لے گئے۔ لوگوں نے اس سے کہا، ایک بے حس آدمی پہ تو کیا کر رہا تھا؟ تو کس کام کا ہے؟ فرمایا وہ بولا، میں اکیلا تھا، اس گروہ کا گروہ تھے، سب صلح بہادر و پرہیبت تھے، کہ اگر تجھ کو ان کے ساتھ لڑنے میں غالب آنے کی امید نہ تھی تو چیخی ماری ہوتی کہ لوگ اٹھ کھڑے ہو۔ بولے، اس وقت نے مجھے چھری اور تلوار دکھائی کہ چپ رہے ورنہ ہم تجھ کو بے دریغ قتل کر ڈالیں گے، اس لیے اس وقت تو میں خوف کے مارے منہ بند رکھا، اب حیا اور شور مچا رہا ہوں۔ اس وقت تو میرا سانس تک رک گیا، مجھے اتنی تام نہ تھی کہ اف بھی کرتا، فریاد تو کہاں کر سکتا تھا، آپ جتنا چاہو شرغا کیے جاتا ہوں۔ تمثیلی کہانی ختم ہوئی جس کا مدعا یہ تھا کہ جس طرح اس پاسبان کا انالہ بے ہنگام بحسود آ، اس طرح تمہاری توبہ بے ہنگام لا حاصل ہے۔ چنانچہ کہ فرماتے ہیں، جب رسوا کنندہ شیطان تیری عمر کو برباد کر چکا اور موت سر پر آ پہنچی تو اس وقت اعوذ فاتحہ کا پڑھنا بیکار ہے، بے مزہ ہے۔ شیطان کی عمر کو برباد کرنے سے مراد ہے کہ اس نے تجھے معاصی و سیئات میں ڈال دیا اور اس حالت میں عمر برباد ہو گئی۔ پس برد کی اسناد شیطان کی طرف مجازی، اعوذ و فاتحہ کنایہ توبہ سے، کیونکہ فاتحہ میں حق تعالیٰ کی حمد
اور عوذ میں شیطان کی مذمت اور توبہ کا مضمون دونوں باتوں کا متضمن ہے، اس لیے کہ معصیت سے نفرت ظاہر کرنا سبب معصیت یعنی شیطان کے ذم کو مستلزم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا اس کے حمد و ثنا کو مستلزم ہے، اور یہی توبہ کا مضمون ہے۔ اگرچہ اب قرب موت میں رونا اور توبہ کرنا بے مزہ ہے، لیکن نال اور توبہ سے اب بھی غفلت روا رکھنا یقیناً اس سے بھی زیادہ بے مزہ ہے۔ یہ مضمون سابق سے استدراک ہے، یعنی اگر قرب موت میں توبہ اصولاً حاصل ہے، مگر پھر بھی توبہ نہ کرنے سے کرنی اچھی ہے، کیونکہ ایک تو توبہ نہ کرنا سرکشی کی دلیل ہے، اس وقت سرکشی کے بجائے بہرحال نیازمندی اچھی ہے۔ مومن عاصی کا مرتبہ کا توبہ کرنا اگر اصولاً بے موقع ہے، مگر احیاناً مفید ہو جاتا ہے۔ دوسرے کبھی تو یہ حالت میں مقبول بھی ہو جاتے اور یہ آیت والے سے توبہ مذکور سابق کے منافی نہیں، کیونکہ اس آیت میں جو بحق عاصی غیر کافر فرمایا اس کے توبہ حضور موت کے وقت مقبول نہیں، تو اس کے معنی ہے کہ اس کے توبہ مقبول فرمانے کا وعدہ نہیں، اور ویسے بلا وعدہ اگر مشیت سے فضل ہو تو کوئی امر مانے نہیں، اور کافری میں اس کے لیے احتمال نہیں کہ وہاں مانے قائم ہو، یہ نصوص قطعیہ اس امر پر شاہد کافر کی صورت میں محل مغفرت نہیں، اور دوسری نصوص ثابت ہے کہ مومن کے لیے محض فضل بھی موجب مغفرت ہو جاتا ہے، اگرچہ عدل اس کی مغفرت کا متقاضی نہ ہو۔ بس اس طرح بے مزہ گریہ بھی کرتے رہو کہ اے خداوند غالب ہم ذلیل لوگوں پر رحم و کرم کی نظر فرما، کیونکہ تو ہر بات پر قادر ہے، بے وقت کیا اور بر وقت کیا، اے خداوند کریم تیرے قبضے سے کوئی چیز کب نکلتی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر افسوس نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ ہم سے گم ہو جائے، بس کوئی مطلوب اس کی قدرت سے کب فوت ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وسوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لطیف اور چودہ استدلال ہے۔ پوری آیت یہ ہے ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا ان ذلک علی اللہ یسیر لکہ لا تعصوا الی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ لوگوں جتنی مصیبتیں روز زمین پر نازل ہوتی ہے اور جو خود تم پر نازل ہوئی ہے وہ سب ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے کتاب لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے، اور بے شک یہ اللہ پاک کے نزدیک ایک سہل سی بات ہے، اور یہ ہم نے تم کو اس لیے جتا دیا کہ کوئی چیز تم سے جاتی رہے تو اس کا رنج نہ کرو، اور کوئی نعمت خدا کی تم کو عطا کرے تو اس پر اتراؤ مت، اور اللہ کسی اترانے والے شکیباز کو پسند نہیں کرتا۔ آیت کا مفاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے تقدیر سے اس لیے مطلع کر دیا کہ فوت مغلوب پر غمگین اور حصول مقصد پر مفتخر نہ ہو، بلکہ تمام حالات کو وابستہ تقدیر سمجھے۔ گرکار تو نیکست بتدبیر تو نیست برنیز بدست ہم بتقصیر تو نیست تسلیم و رضا پیش کن شاد بزی لیکن نیک و بد جہاں بتقدیر تو نیست۔ اور مولانا کی وجہ استدلال سائد سے ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فوت مطلوب کو بندوں کے ساتھ منسوب کیا، یعنی وہ چیز بندوں کے قابو سے نکلی، خدا تعالیٰ کے قابو سے نہیں نکلی، تو معلوم ہو کہ اب بھی خدا تعالیٰ کی قبضہ میں ہے، آگے پھر کیسے چلتا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک بات ابتدا میں یہ فرمائی ہے کہ وقت پر کام کرنا چاہیے، گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا، اس میں تو کوئی درمیان میں اختلاف ہے نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، گزرا وقت کبھی دوبارہ واپس نہیں آتا۔ جب یہ بات ہے تو ظاہر ہے جو لمحہ آپ عبادت کر سکتے تھے، ذکر کر سکتے تھے، تلاوت کر سکتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نیک کام کر سکتے تھے، تو اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر برائی میں استعمال کیا یعنی گناہ میں استعمال کیا تو یہ ایک بات ہے، اور اگر غفلت میں استعمال کیا تو دوسری بات ہے۔ غفلت میں یہ بات ہے کہ نہ اب تو نے نیک کام کیا نہ تو نے بد کام کیا ہے، مثلا سو گئے یا جو ہے نا ویسے، تو اس صورت میں اگر کوئی توبہ کرے تو اس جیسا غافل جیسا ہو جائے گا جیسے اس نے کچھ نہیں کیا، وہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو اس وقت کچھ کر سکتا تھا وہ تو نہیں آئے گا نا، وہ تو گیا، مطلب وہ تو چلا گیا۔ اس چیز کو دیکھ کر انسان کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور ہرگز غافل نہیں رہنا چاہیے، اور گناہ میں تو بالکل ہی نہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، یعنی یہ تو کم از کم بات ہے، گناہ میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ غفلت میں بھی نہیں، کیونکہ ہر چیز کا جو صحیح مطلوب آؤٹ پٹ ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں مثال کے طور پر ایک آدمی ذکر کرتا ہے تو یہ بھی ثواب ہے، تلاوت کرتا ہے یہ بھی ثواب ہے، کسی کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے یہ بھی ثواب ہے، یہ سارے ثواب کے کام ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک کام کریں کہ میں نے پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنی ہے تو آپ کا ہر وقت قیمتی ہو جائے گا۔ کیسے؟ اگر آپ سو بھی رہے سنت کے مطابق تو ثواب ہے،
اگر کہہ رہے ہیں سنت کے مطابق تو ثواب ہے، بیت الخلاء سنت کے مطابق جا رہے بھی ثواب ہے. آج مطلب یہ ہے کہ کوئی وقت آپ کا پھر مطلب غفلت میں نہیں گزرے گا، آپ کا کوئی وقت مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ ضائع نہیں ہوگا. اس وجہ سے سب سے زیادہ فائدہ اسی میں ہے کہ انسان سنت کے مطابق زندگی گزارے، اس میں اس کا مکمل مطلب وہ آ جائے گا. اور مجاہد صاحب فرماتے ہیں نا کہ دیکھو قیلولہ جو ہے یہ ایک نیند ہے جو غفلت ہے، لیکن چونکہ سنت کے مطابق ہے تو اس پر ثواب ہے، اور ثواب بھی معمولی نہیں، تہجد کا ثواب. ہاں جی. تو اب یہ مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق آپ نوالہ کہہ رہے ہیں، سنت سبحان اللہ آپ کا ثواب. سنت کے مطابق اپنے بچوں کی پیار کر رہے ہیں، اس پر ثواب. یعنی ہر چیز میں سنت کے مطابق آپ کر رہے ہیں تو پھر ثواب ہے. اس لیے تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے بھی اپنے امت سے کہہ دیں اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے تبع کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو سنت میں یہ والی بات ہے. اس وجہ سے دوسری بات ان میں یہ فرمائی کہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتا. فرمایا اس میں دو چیزیں، کافر کی بات، مسلمان کی بات. تو کافر کا تو نہیں ہوتا، کیونکہ کافر کا تو کوئی چیز مطلب وہ نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہوگا تو پھر اس کے بعد سارا کچھ ہو چلے گا. لیکن مسلمان کے لیے یہ والی بات ہے کہ ایک عدل ہے اور ایک فضل ہے. تو اگر اللہ پاک اگر فضل فرمانا چاہے تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس حالت میں بھی اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو باغی نہیں ہے، یہ کم از کم اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہا ہے، باغی نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ پاک کے قرب کی طرف جاتا ہے راستہ. تو اس لحاظ سے توبہ بہرحال کرنا چاہیے، توبہ بہرحال کرنا چاہیے، چاہے وہ قبول ہو یا نہ ہو، وہ تو اللہ پاک کا معاملہ ہے. تم اپنی طرف سے تو کوشش کرو نا. ہاں جی، تم اپنی طرف سے تو کوشش کرو. بدبخت وہ ہوتا ہے جو اس حالت میں بھی توبہ نہ کرے اور گناہ کی حالت میں چلا جائے، بغاوت کی حالت میں چلا جائے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ مطلب آگے جو چل رہا ہے واقعہ، دفتر ششم حکایت نمبر 16 حوالہ کردن مرغ گرفتاری خود را بمکر سیاد و سیاد بحرز. مرغ کا اپنی گرفتاری کو سیاد کے فریب سے وابستہ کرنا اور سیاد کا مرغ کی حرز سے. واقعہ یہ تھا کہ سیاد نے جال بچھایا تھا اور انتظار میں بیٹھ گیا تھا، اور مرغ جو ہے نا مطلب وہ ظاہر وہ آ رہا تھا. تو مرغ نے اس سے کہا کہ تو کیا کر رہا ہے ادھر؟ تو اس نے کہا میں تو زاہد آدمی ہوں، تنہائی پسند ہوں، میں تو اس طرح مطلب ظاہر ہے اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوتا ہوں. تو اس نے اس کو ساری بات کہ لوگوں کے ساتھ ملنے میں یہ فائدہ اور یہ فائدہ ہے، اس نے بڑی تقریر کی. اس نے پھر اسے کہا کہ نہیں وہ بات صحیح ہے، جواب ادھر جواب مطلب جو ہے نا وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ خلوت بھی اچھی بات ہے اور اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. مطلب اس نے غرض یہ کہ ان کے آپس میں بحث عباسی چل رہی تھی کہ وہ مرغ کے دانے کے اوپر نظر پڑ گئی. تو یہ تو بہت زیادہ بھوکا تھا، تو اس نے کہا کہ دانہ کس نے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ظاہر مطلب ہے کہ پتہ نہیں، اب میں نے پتہ نہیں کس لیے رکھا ہے وہ. تو اس نے کہا کہ یہ میں اگر کھاؤں تو مطلب بغیر ایجاد ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ اس طرح جو چیز پڑی ہو تو اس کو تو اس طرح نہیں لینا چاہیے. آج مطلب اس کو اس طرح دیتے رہے. آخر میں اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں چونکہ بہت بھوکا ہوں، میرے لیے حلال ہے. آج تو اپنے لیے مسئلہ بنا دیا اور پھر اس کو کھا لیا تو اس کو پھنس گیا، جال میں پھنس گیا. تو وہ جب پھنس گیا تو اب وہ مرغ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ فریب کیا ہے، دیکھا تو مجھے یہ کہہ رہا تھا. ابھی اس نے کہا تو تیرے حرص کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، تو نہ حرص کرتا میرا فریب. یہ بالکل شیطان کی بات ہے نا. شیطان بھی یہ کہتا نا کہ کہے گا کہ تم اپنے نفس کو ملامت کرو، لوم انفسکم. ہاں
جہنم میں کہے گا نا میں تو صرف تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا، تم لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، میری بات مانی تو بھگتو، میں بھی بھگت رہا ہوں۔ تو یہ بالکل اس طرح ہے۔ گفتہ مرغ ای سزائے آبود کہ فسون ازاہ دارا بشنود، اس مرغ نے کئی معصیت جو مجھے پیش آئی، اس شخص کی سزا ہے جو تجھ جیسے مکار زاہد ہو کے پر فریب باتوں کو سنے اور سچ سمجھے۔ گفت زاہد نے سزائیں آن شاف کی خورت مالی یتیمہ از گزاف، اس نے کہا تھا یتیموں کا مال ہے نا، یہ تو تجھے سزا ملی ہے یتیموں کے مال کھانے کی۔ مطلب عجیب، یعنی اس میں خود تیری خطا ہے کہ دانہ کھانے کی حرص پر عمل کیا اور پنس گیا کہ مرغ کا کول اس لحاظ سے صحیح ہے کہ ذات اس کی گرفتاری کا سبب ہو گیا، لیکن اس بار سے غلط ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل بری سمجھ رہا ہے۔ وجہ غلطی کی ظاہر ہے کہ مرغ کی گرفتاری کا سبب اکیلا ظاہر ہی نہیں بلکہ مرغ کا باختیار خود دانہ پر مائل ہونا بھی ہے۔ اس سے ثابت ہو کہ معاصی میں اپنے آپ کو بری سمجھنا اور محض تقدیر پر حوالہ کرنا جو کہ جبر کا منشا ہے محض غلط ہے۔ اس سے جبر کی تو نفی ہو گئی، لیکن ممکن تھا کہ اس سے کوئی قدر کا قائل ہو جاتا ہے، اس لیے آگے خود محمر کے پیرا میں بیان ہوگا کہ انسان تقدیر کے آگے ضعیف و عاجز ہے۔ ان قدرتی اسباب و دوائی سے جو اس سے بعض افعال سے در ہونے کے مطلق مغلوب ہے، وہ درجہ اسرار میں نہ ہو تاکہ قدرت آپ کے استقلال کی بھی نفی ہو جائے کہ عقید حقوق لا جبر ولا قدر ولیکن الامر بین الامرین ثابت ہو جائے، یعنی جبر و قدر میں درمیان میں راستہ ہے۔ بعد ازا نوحا گری آغاز کرد کہ فخو سیاد لرزاں شد درد، اس کے بعد نے اپنا قصور سمجھ کر اس کے اسباب حرص وغیرہ سے اپنا مغلوب ہونا یاد کر کے اس اضطرار و بےتابی سے نوحگری شروع کی کہ تام اور سیاد دونوں درد سے کام پھٹے۔ کستنا قزہائے دل پشتم شکست برسرم جانا بیامی مالو دست، اور انہوں ہے کہ قلب کے ایسے حالات سے جو ایک دوسرے کے الٹ ہیں، میری ہمت کی پیٹ ٹوٹ گئی، اے محبوب اور میرے سر پر شفقت اور رحمت کا ہاتھ پھیر۔ یعنی قلب انسانی مختلف خیالات کا میدان معرکہ ہے، کبھی ہم ایک معصیت کی پسندیدگی کی تاریخ پیدا ہوتی ہے، کبھی اس معصیت سے نفرت کا جذبہ ابھرتا ہے، کبھی پھر اس معصیت کے فوائد کے طرف خیالات آتے، کبھی ان فوائد کے مقابلے میں عذاب آخرت کا خوف دل کو لرزا دیتا ہے۔ غرض انہی متضاد خیالات اور تناقض خواہشات کے باہم کشمکش جاری رہتی ہے، جس کو دیکھ کر عقل سلیم باور کر لیتے کہ انسان کا علم و ہمت ضعیف ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال نہ ہو، انسان خود نہ کوئی کہ نہیں کر سکتا ہے، نہ کسی برائی سے بچ سکتا ہے، اور یہی معنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی برے کام سے باز رہنے کی طاقت اور نیکی پر آمادہ ہونے کی قوت اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ زیر دست تو سرم را راحت است، دست تر دست شکر بخشی آیت است، تیرے رحمت ہاتھ کے نیچے میرے سر کی راحت ہے، میرے سر کو راحت ہے، تیرا ہاتھ شکر کی توفیق بخشنے میں ایک روشن دلیل ہے، یعنی اگر تیرا ہاتھ میرے سر پر تو مجھے وہ دو نعمتیں مسر ہو جائے جو مجھے شکر ہے، ساتھ ہی مجھے شکر کی توفیق بھی مل جائے۔ سائے خود اثر من پر برمدار، بے قرارم بے قرارم بے قرار، اپنا سایہ رحمت میرے سر پر سے مت اٹھا، میں بے قرار ہوں بے قرار ہوں۔ خوابہا بیزار شد از چشم من، درغمت این رشک سر و یاس من، اے محبوب رشک سر و یاس من، تیرے غم میں نیندیں بھی میرے آنکھ سے بیزار اور زائل ہو گئی، یا محبوب حقیق کو معشوق مدائی کی طرح خطاب کیا ہے جو غلب حال کی وجہ سے مورد اعتراض نہیں ہو سکتا۔ گر نیم لائق چی باشد گرد میں، نا سزائے راب پرسی درغ میں، اگرچہ میں پرسش کے لائق نہیں ہوں لیکن کیا بات ہے اگر تو ایک لمحے کے لیے نالائقی کو اس کم میں پوچھ لے، یوں تو ہمیشہ تیری عنایت نالائقوں پر مبذول رہتی ہے۔ مر ادم را خود چی استحقاق بود، کی برد لطفت چنی در باک شود، مثلا معدوم کو استحقاق کیا تھا کہ تیرے لطف نے ان کو نعمت وجود عطا فرما دیا، اس پر احتیاط کے درے سے دروازے کھول دیے۔ خاک گرگیرا کرم آسیب کرد، دہ گہر از نور جس حس در جیب کرد، کرد فعل جس کی جن سے ایک یہ ہے کہ خارش زدہ مٹی کو انسان بنا کر کرم کی تاثیر بنا دیا، جو ایک عطیہ ہے کہ نور حق خود اس کے 10 موتی اس کے وجود کے جیب میں رکھتی ہے، جن میں سے ایک عطیہ کہ کرم خداوندی نے خارش زدہ مٹی کے 10 موتی اس کے وجود کے جیب میں رکھ دیے ہے۔ مٹی کو خارش زدہ اس لیے کہا جس طرح خارش کی بیماری ایک شخص سے دوسری شخص پر متعدی سمجھ جاتی ہے، اس طرح مٹی بھی اپنے اندر کی مدفون چیز کو مٹی بنا لیتی ہے۔ کرم آسیب یعنی کرم اثر والا
کہنے سے مقصد یہ کہ وہ کرم کی صفت سے موصوف ہو کر کریم کہلاتا ہے، حالانکہ اس کے اصلی مادہ یعنی مٹی میں یہ بات نہ تھی، جو اس کو نوران کے اعلیٰ اور ادراک ہونے کے اعتبار سے کہا ہے، اور نور کے اعتبار سے گوہر سے تشبیہ دی ہے۔ پہلا ترجمہ جو کلمہ مصنوعی سے ماخوذ کا مطلب ہے کہ جب اختیارہ نے کہ کرم نے خاک ناچیز پر اثر ڈالا تو اس کو متعدد حواس و قوا کا مخزن بنا دیا۔ پنج ظاہر و پنج نہا کہ بشر شد نطفہ مردہ ازاں، چنانچہ 5 حواس تو ظاہری ہے یعنی باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ، اور 5 باطنی یعنی حس مشترک، خیال، وہم، حافظہ، متصرفہ لطائف کی طرف کہ جن کی بدولت بے جان نطفہ انسان کہلایا۔ مطلب یہ کہ نطفہ قطرہ منی ہے جو بے حس حرکت ہونے میں مردہ کی مانند ہے۔ یہی قطرہ جب مادر میں نشو و نما پا کر روح کے ساتھ متقرن ہوتا ہے یعنی روح کے ساتھ مل جاتا ہے تو حواس مذکورہ کا مظہر بن کر انسان کہلاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ الہی تیرے لطف کرم ایسا ہے کہ معدوم کو موجودہ اور ناقص کو کامل بناتا ہے، جن میں پہلے سے کوئی استحقاق کا موجود کمال کا نہ تھا۔ جب تو بلا استحقاق کرم فرمائے تو اگر مجھ پر بھی عدم وجود لیاقت کے کرم فرم ہو جائے تو کیا بعید ہے، میں اس کرم کا امیدوار ہوں کہ توبہ پر استقامت کی توفیق عطا ہو جائے، کیونکہ توبہ بے توفیقت نوری بلند چیز تو جز برش توبہ رشخن، اے نور عالی ہمارے توبہ تیری عطا کی ہوئی توفیق استقامت کے بغیر توبہ کی ہنسی اڑانے کے سوا اور ہے ہی کیا۔ برریش کا لفظ ضرورتاً زائد لائے گیا کیونکہ یہ مفہوم خود رشخن یہ لفظ میں موجود ہے۔ سبلتان توبہ یا کہ اکبر کنی توبہ سایہ استو ماہ روشنی، پس اگر کسی کو تجھ پر بھروسے کیے بدون محض اپنی توبہ پر ناز ہو تو ایسی توبہ ایک ایک منہ چکیڑ دیتا ہے۔ توبہ یا تو سایہ کی طرح محض ایک تاریک چیز ہے اور تو گویا ماہ روشن ہے جس سے وہ سایہ نما توبہ بھی نور نور بن جاتا ہے۔ یعنی جو توبہ توکل استعانت بالحق سے خالی ہو اس کے ساتھ نصرت شامل نہیں ہوتی، اس لیے اس کو ثبات نہیں۔ سایہ سے مراد اندھیرا ہے جو آفتاب و ماہتاب کے غائب ہونے کا وقت چاہ جاتا ہے۔ ایز تو ویران دکان و منزلم چون نالم چو بفشاری دلم، اے محبوب تیری ہی تقدیر و قضا کی وجہ سے میرے جوارح کی دکان اور قلب کی منزل اجڑ گئی، میں کیوں نہ روؤں جبکہ تو میرے دل کو کھینچ رہا ہے۔ تیرے حکم قضا سے میرا عمال ظاہر و کیفیات باطن تباہ ہو گئے، اس لیے جس طرح ایک ضعیف کسی قوم کے دبانے اور بینچنے سے رونے لگتا ہے، اس طرح جب میرے قلب کے جذبہ خیالات کی قضا و قدر سے مغلوب ہو جاتے ہیں تو میں پریشان ہو کر رونے لگتا ہوں۔ سرمایہ دکان منظر عام پر رہتا ہے، اس لیے اعمال جوارح کو اس سے تشبیہ دی کیونکہ وہ ظاہر و نمایاں ہوتے ہیں، اور کیفیت قلب کو رخت منزل سے تشبیہ دی کیونکہ وہ عموماً مخفی رکھا جاتا ہے۔ چونکہ بے تو نیست کار امرا نظام، بے تو ہرگز کار کے گرد تمام، اور چونکہ تیرے حکم قضا کے بغیر میرے کام کا کوئی انتظام درست نہیں اٹھتا تو بھلا تیرے بغیر وہ کام کب سر انجام ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کی وجہ کر کام کا سر انجام پانا درست انتظام پر موقوف ہے اور درست انتظام حق تعالیٰ کی قضا پر موقوف ہے، تو اس کام کا سر انجام پانا بھی اس کی قضا پر موقوف ہوا کیونکہ اس شے کے موقوف علیہ کا موقوف علیہ اس شے کا بھی موقوف علیہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ حضرت نے منطقی انداز میں یہ بات کی ہے کہ جس وقت توبہ سے مطلب وہ چیز مطلب تقدیر سے وہ چیز ملتی ہے تو جب تک اللہ پاک نہیں چاہتا تو انسان کا کوئی اقدام وہ بامعنی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ظاہر مطلب ہے کہ تیرے ہی فضل اس میں درکار ہے۔ چو گورے زمزاں کے بے تو زندنیس بے خداون دیت بود بدنیست، میں کیوں کر اپنے کام کسی اور پر موقوف رکھوں تو اسے گریز کروں، جبکہ کام تو کام رہا بر خود میری زندگی تجھی پر موقوف ہے کیونکہ تیرے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، تیرے خداوندی کے بغیر بندے کی ہستی ہے ہی نہیں۔ جان من بستان تو اے جان را اصول ذاک بے تو گشت از جان ملول، اے محبوب جو میری جان کا مبدا ہے میری جان لے لے کیونکہ تیرے قرب سے محروم رہ کر میں جان سے بیدار ہوں۔ اوپر کہا تھا کہ میری زندگی اور جان تیرے قبضے میں ہے، اے جان بستان سے مقصود یہ ہے کہ اعمال کی کوتاہی اور توبہ کی شکست سے تنگ آ کر میں موت کی تمنا کروں تو یہ بھی میرے اختیار سے خارج ہے، لہٰذا اس میں بھی تجھی سے مدد چاہتا ہوں کہ میری جان لے لے اور مجھے موت دے دے۔ اصول بمانے اصل بستی کا جمع لانے تعظیم مقصود ہے، جیسے کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امت یعنی قوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ موت سے کہ تمنا جب دینی مسئلات کے لیے کی جائے تو ممنوع نہیں، جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے تمنا کی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، حدیث صحیح میں اذا اردت بکون فتن فتوفنی غیر مفتون،
کہ الہی جب تو قوم کو فتنہ مبتلا کر تو مجھ کو فتنہ سے محفوظ رکھ کر اٹھا لے۔ چونکہ ان 3-4 اشعار کا مضمون مستانہ انداز میں ہے جس پر ظاہر بین تعجب کرتے ہیں، اس لیے اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ بے شک یہ قسم کی دیوانگی ہے، مگر عاشق من برفنی دیوانگی سیرم از فرہنگی و فرزانگی، میں دیوانگی کی حالت پر عاشق ہوں اور عقل مندی و دانائی سے سیر ہو چکا ہوں۔ دیوانگی سے مراد وہ شکر ہے جو توحید افعال کے غلبہ سے طاری ہوتا ہے، اور عقل سے مراد عقل معاش ہے جس کو ہر معاملے میں رہنما بنا لے انسان کو محجوب اور محروم بناتا ہے۔ خصوصاً عبد و معبود کے تعلقات میں اس کا دخل نہایت مضر ہے۔ یہاں وہ عقل مراد ہے جو حال تمکین میں ہوتی ہے، وہ شکر سے افضل ہے، اور یہ وہ درجہ ہے جو عقل و کشف توحید و دونوں کا جامع ہے۔ اس مقام میں توحید افعال بھی بخوبی منکشف ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کمال ضبط قوت تحمل کی وجہ سے عقل بھی مغلوب نہیں ہوتی۔ چونکہ اس شکر و غلبہ حال میں ضبط کم ہوتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں چو بدر شرم گویم راز فاش چندزی صبروز جبر و ارتعاش، جب ضبط نہ رہے اور شرم کا پردہ چاک ہو جائے تو میں راز کو واشگاف کہوں گا۔ یہ ضبط و پیشتاب اور بڑھ کن جو لازم ضبط ہے کہاں تک برداشت کروں؟ یعنی وہ راز سر تقدیر ہے جس کو اعلی تمکین میں اس لیے فاش نہیں کیا جاتا کہ جو ہلاک و سیر کا معاشی کے لیے ہیلہ جوئی کا موقع مل جاتا ہے، لہٰذا عوام کے لیے اس راز کا افشا کرنا خطرناک ہے۔ اس بنا پر اوپری اشکار میں اشارتاً راز کا ذکر آتا ہے، صراحتاً نہیں، مگر شکر میں اس مسئلات پر نظر نہیں رہتی، نہ صبر و ضبط ہو سکتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں در حیا پنہا شدم ہم چو سجاف ناگہاں عزیز زہر لحاف، میں حیا اور ضبط میں سجاف کی طرح جس کا کنارہ لحاف کو دھوتے ہوئے میں دبا ہوتا ہے، بہت پنہا رہا ہوں، اب تو دفتن اس لحاف شرم و حیا کے نیچے سے نکلتا ہوں۔ آگے اس راز کو کل الفاظ میں کہتے ہیں اے رفیقہ راہ بارہ بست یار آہوئی لنگی مو او شیر شکار، اے دوستو قرب کی جو راستے ہمارے برے افعال بند ہوئے ہیں، ان راستوں کو در حقیقت محبوب حقیقی نے بند رکھا ہے، وہ ہم لنگڑے ہرن ہے اور محبوب شکاری شیر ہے۔ یعنی اگر ہمارے عدم حصول قرب کے اسباب پر نظر پڑ جائے تو اس کا مسبب وہی ہے، اسی کا حکم تکوین مستندن خیر ہے جس کے سامنے اس طرح عاجز سے کبھی شیر کے آگے کمزور ہرن، جس کے تسلیم و رضا کو چاہ رہے در کف شیر نری خون خواہ رہے، اکثر تعمیروں میں سے فرمایا کرتے یہ شعر، جس کے تسلیم و رضا کو چاہ رہے در کف شیر نری خون خواہ رہے، پھر ہرن کے لیے سوائے تسلیم و رضا کے اور کیا چارہ ہو سکتا ہے جبکہ وہ خونخوار نر شیر کے پنجے میں ہو۔ خلاصہ راز یہ کہ تعالیٰ کی تقدیر کے آگے ہمارے ارادہ کی کیا پیش جا سکتی ہے، اور ہمارے مشیت اس کی مشیت کا کب مقابلہ کر سکتی ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ ہاں جی، یہ دو شعر اس امر کے لیے گویا نص صریح ہے کہ مسئلہ قضاء و قدر کے متعلق مولانا کا وہی عقیدہ جو کافی اہل سنت والجماعت کا ہے۔ بس مولوی شبلی نعمانی صاحب کا ایک قول غلط ہے کہ مولانا کے زمانے میں تمام اسلامی ممالک یعنی سنت والجماعت کا عقیدہ جبریہ تھا، اور مولانا کا مسئلہ میں زمانے کے علماء سے الگ ہے۔ سوانح مولا روم مولف شبلی جس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کا عقیدہ کا رخ کسی قدر تک قدریہ کی طرف مائل ہے اور وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک سے منحرف ہے۔ اس قول کی تقلید اور مولانا شبلی صاحب کے مذہب اور مسلک کی توضیح ہم مفتاح الملوک کی 14 جلد میں پورے بس کے ساتھ کر چکے ہیں۔ یا مختصراً اتنا بتایا دینے محل نہیں ہوگا کہ خود مولوی شبلی صاحب کے خیالات سر سید احمد خان کے صحبت سے قدریت و معتزلیت کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا نقطہ نظر سے مولانا کے فضائل کی تکمیل کے لیے لازم ہے کہ اس مسئلے میں ان کا مسلک وہی ہو جو خود سوانح نگار کا ہو۔ یہ اصل میں درمیان میں چوٹ کر لیا کہ چونکہ وہ خود اس مسلک کا ہے تو وہ اس کو قدری مسلک ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی تائید ہو جائے۔ ہاں جی، سر سید صاحب گو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شامل سمجھتے ہیں، مگر ان کے عقائد و خیالات بالکل معتزلیانہ ہیں اور اعتزال قدریت کی دوسری شکل ہے۔ ذیل میں سر سید صاحب کی ایک تحریر نقل کرے جسے ظاہر ہوگا کہ وہ جبر کے مطلق نفی کرنے کے باوجود کسی طرح اپنے عقیدہ کو اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نعمت کا جواب نقل ہے جس سے اس کی تحریر کا حکامیز باطل نمایاں ہو جاتا ہے۔
یا ان دونوں تحریروں کی نقل سے بڑی غرض یہ ہے کہ مسئلہ جبر اختیار کی پوری توضیح و تنقیح ہو جائے، جو مثنوی کے خاص مباحث میں سے۔ سبحان اللہ۔ سر سید احمد خان صاحب، وہ قوا جو خدا تعالیٰ نے انسان میں پیدا کیے ہیں، ان میں وہ قوا بھی جو انسان کو کسی فعل کے ارتکاب کے محرک ہوتے ہیں، اور وہ قوہ بھی ہے جو اس فعل کے ارتکاب سے روکتی ہے۔ ان تمام قوا کے استعمال پر انسان مختار ہے، مگر ازل سے خدا کے علم میں کہ فلاں انسان کن کن قوا اور کس کس طور پر کام میں لائے گا، اس کے علم کے برخلاف ہرگز نہیں ہوگا، مگر اس سے انسان کے ان قوا کے استعمال یا ترک استعمال پر جب تک کہ وہ قوا کامل استعمال کے اس میں مجبور نہیں متصور ہو سکتا۔ مولانا قاسم صاحب، انسان کو ایک اختیار ادھر سے مستعار ہوا ہے، اور اس پر وہ اختیار انسانی اختیار خداوندی کے ساتھ وہ رابطہ رکھتا ہے جو قلم ہمارے تمہارے ہاتھ کے ساتھ یا پچھلی کل کسی اگلی کل کے ساتھ رکھتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اختیار انسانی کو عطا خداوندی کے نہ غلط ہو جائے گا، اور زیادہ انسانی مخلوق خدا نہیں رہے گا، کیونکہ ہر بالغرض کے لیے ایک موصوف بذات چاہیے، ورنہ پانی کی گرمی اور زمین کی دھوپ کو آگ اور آفتاب کی حاجت نہ ہوتی۔ مگر جیسے ہر بالغرض کے لیے بذات کی ضرورت ہے، ایسی ان دونوں میں تجانس بھی ضروری ہے۔ جس نوع جنس کا وصف عرضی ہوگا، اس نوع جنس کا وصف ذاتی ہونا چاہیے۔ زمین کا نور آفتاب کے نور سے پیدا ہوتا ہے، آفتاب کی حرارت یا پانی کی رطوبت سے پیدا نہیں ہوتا۔ اسی صورت میں ضرورت ہے کہ ارادہ انسانی ارادہ خداوندی کا پرتو ہو، مگر جیسے حرکت نور زمین یا دھوپ حرکت آفتاب و حرکت شعاع نور و آفتاب پر موقوف ہے، استقلال نہیں، ایسی حرکت ارادہ انسانی حرکت ارادہ خداوندی پر موقوف ہوگی۔ چنانچہ خداوند کریم خود فرماتے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ سو اگر وہ مجبور ہونے سے مراد یہ موقف ہے اور بئی معنی انکار جبر ہے، تب تو بلا شبہ انکار غلط اور لغزش عظیم ہے، جس کا تعب بجوز توبت متصور نہیں۔ اور اگر یہ مطلب کہ بندہ صاحب اختیار ہے، یہ نہیں کہ اختیار ہی نہیں لیا، بلکہ مثل چوب و سنگ جو بظاہر ذو العقول میں سے نہیں اور ارادہ سے بے بہرا نظر آتا ہے، یہ بھی بے بہرا ہے، تو یہ بات بدی ہے، مگر بطالت سیاق و شہادت عبارت سابقہ اور انتشار سے جو یہاں سے مگر اس سے انسان اس قوا کا استعمال شروع ہوا ہے، یہ مان نکالنے بظاہر دشوار ہے۔ اور اگر یہ غرض ہے کہ انسان کو ارادہ بھی ملا اور پھر وہ ارادہ خدا تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ وہی ارتباط رکھتا ہے جو میں نے عرض کی، مگر بھئی ہم اس لیے اجار و اشجار مجبور نہیں، جو اس کی طرح بجز انفعال عمل میں کوئی انتصاب ہی نہ ہو سکے، تو یہ مسلم ہے۔ مگر اس صورت میں انکار جواز تکالیف یا خیال عدم جواز ثواب و تاب جیسے بظاہر متوہم ہو سکتا ہے، بالکل خیال کام ہوگا، کیونکہ اس صورت میں تکلیف تو مثل سوئقل آئینہ وغیرہ آئینہ سمجھی جائے گی، جو بات دعویٰ قابل عکس ہونے کی آئینہ وغیرہ قابل عکس ہونے سنگ و چوب کے مخالفانہ دعویٰ کے لیے مسقط ہو سکتا ہے۔ تو جیسے سنار اسراف کامل کا کوٹے کرے کی کسوٹی پر لگا کر بتلا دینا گاہک یا صاحب متا کے دکھلانا اور ساکت کرنے کے لیے اپنے اطمینان کے لیے نہیں ہوتا، ایسی خدا کی طرف سے تکلیف کو بیان فرق مراتب انفعال کے لیے سمجھے، اور امتحانات لیبلک محیق مسئلہ اور اس قسم اتمام حجت سمجھے، نہ اس قسم استخبار و استفسار و ثواب و عطاب کو اس سمجھے جیسے آئینہ کو نظارے کے لیے پیش نظر رکھے، وہ پتھر یا چوب کو سامنے سے ہٹاوے۔ تو جیسے ایسے فضل رکھنے اور فتانے میں ایک اعزاز اور دوسرے کی تحقیر نکلتی ہے، ایسے ثواب و عطاب کو خدا کی طرف سے بیان فرق مراتب ظہور کے لیے سمجھے، یعنی جیسے آئینہ سے بوجھ نکاح سے نور آفتاب جو قبول ظہور میں آتا ہے، بعد انفعال رنگ دکھلاتا ہے، ایک صدوری نورمز کو ادھر سے ہوتا ہے، اور وہ ارادہ منعکس مرادات بشری پر اس طرح واقع ہوتا ہے جیسے نور منعکس از آئینہ در دیوار پر واقع ہوتا ہے۔ سو اعزاز مذکور اس فاعلیت کا نتیجہ ہے، اور یا مولانا بندے کو ضعف و عجز کو بیان کرنے کے بعد تعالیٰ کی طرف التجا کرنے، اس پر توکل کرنے کی تعلیم فرماتے، کیونکہ خدا تعالیٰ جبار کی طرف سے مرد رحم ہونے کی امید اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کے آگے رضا و تسلیم اختیار کرے، یعنی مقامات کو چھوڑ کر اس کے احکام شرعی و تکوینیہ کے بصر چشم قبول کرے۔ آگے مولانا اس التجا و توکل کو درجہ عشق و فنا تک پہنچانے کی ہدایت فرماتے ہیں، جس کا آغاز بعض لوازم آثار شیرن ترک و خواب و خور سے کرتے ہیں۔ اصل میں بہت جلدی پڑھا ہے میں نے، اور مطلب اس کا حق تو شاید ادا نہیں ہو سکتا اس وقت، پھر بعد میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان جس وقت اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے فضل پر ہی موقوف سمجھے، تو پھر اللہ کے سامنے چو چرا نہیں کر سکے گا، بلکہ اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا ہر حال میں، اور ہر حال میں اللہ پاک سے نا امید بھی نہیں ہوگا۔ ان دونوں باتیں مطلب اسی سے مستجاب، ورنہ پھر یہ ہے کہ اگر اس کو کیلکولیٹڈ انداز میں ہر چیز کے ساتھ وہ 1 to 1 بیلنس پہ لایا جائے تو پھر یہ بات نہیں ہو سکتی۔
ہاں جی، کیونکہ فضل بذات خود اس سے ایک علیحدہ چیز ہے، کیونکہ فضل مزید زائد قسم کی چیز ہوتی ہے، وہ کیلکولیشن سے بالا ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخر میں تسلیم و رضا ہی کام آتی ہے. تو اسی تسلیم و رضا سے جو کہ حاصل کرنے کے لیے نفس کی اکڑ کو توڑنا پڑتا ہے. جب نفس کے، کیونکہ نفس ہی انکار کرتے اور تو کچھ نہیں کرتا. ہاں جی، کیونکہ اگر کسی پر کل جائے یہ بات کہ میں تو اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ہم انسانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت انسان بالکل گر جاتا ہے، تمام مطلب اس میں جو ہے نا جو طاقتور مطلب جو ہے نا اس کے پنجے میں گر جاتا ہے، تو اس کے اوپر ہم کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے. اور اگر وہ اس کو کچھ کام کرتا ہے، کہنے کو کہتا ہے، تو کیا اسے انکار کر سکتے ہیں؟ اس وقت انکار کر سکتے ہیں؟ اس وقت انکار نہیں کر سکتا. تو اس طرح اللہ جل شانہ کہ جو شان ہے کہ انسان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، مطلب جیسے مضبوط شیر کے سامنے ہرن کمزور جو ہے نا جس کی حیثیت ہوتی ہے، اس طرح انسان کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. تو جب یہ نہیں تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے رحم کرم پہ چھوڑ دے. یہ بھی مطلب میرا خیال ہے ہمارے جو ججز ہوتے ہیں، جو مطلب یہ جو ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے عزت، کیا عدالت کے جو ہے نا مطلب ہتک کا جو کیس ہوتا ہے، تو اکثر وہ لوگ چاہے کتنے بڑے کیوں نہیں وہ اپنے آپ کو جج کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں اور رحم کی اپیل کر لے، تو اکثر وہ چھوڑ دیتے ہیں. ہاں مطلب ظاہر مطلب اس میں وہ نہیں کرتے، سزا تو شاید ہی کسی کو ہوئی ہو اس کی، اکثر جو ہے نا مطلب وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں والی بات ہے کہ جب اللہ کے اس پہ رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑ دو اور اس کے حکم سے انکار نہ کرو، تو بس اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. فضل کے لیے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فی الحال اتنا کافی ہے. باقی اس پہ تفصیل سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک تو مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. وہ تو علم کلام کے اسپیشلسٹ، تو اس کو کافی غور کر کے دیکھنا پڑے گا. اور پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ تو میرے خیال میں کافی اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلائے اور حال حق کے ساتھ جوڑے رکھے، کسی حالت میں بھی ان سے ہمیں لادہ نہ ہونے دے. ایمان کامل دوام کے ساتھ ہمارے صالح اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے، اس کو قبول فرمائے، اس پر راضی ہو جائے، ایسا راضی پر ناراض ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.